ایک بھکاری کا مکافات عمل، ایک عبرت ناک واقعہ۔ امام ابن جوزی نے ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ اس عورت نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا ایک سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابقہ شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے تھے، اور ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ تو یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے بعد اس کے حالات خراب ہوتے گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، اور پھر اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا، ضرور بتائیں۔ شوہر کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابقہ شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ گردش زمانہ ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر شے، مال، دولت، جائیداد، حتیٰ کہ بیوی بھی اس سے چھین لی اور اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا۔ اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ فقیر کو برا بھلا کہنا، اس کا انجام یقیناً برا ہے اور نامناسب ہے، اور ایک طرف یہ انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ ہمیں دوسرے افراد کی ذاتی حیثیت اور ان کی مقدار کا احترام کرنا چاہیے، اور دوسری طرف فقیر ہونا کسی کی خود کی غلطی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اقبالیات کی وجہ سے بھی انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقیر کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی زندگی میں معاونت کرنی چاہیے۔